آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا، یہ جو رفو گر ہوتے ہیں، یہ ٹپ گر ہوتے ہیں، یہ کشمیر میں جب برف باری ہو رہی ہے تو اپنا سوئی دھاگا لے کر ان بڑے بڑے کپڑے کے اندر ہو جانے والے شگافوں کو، جن میں خاص طور پر گرم کپڑے کے شگاف اور لگار اور چٹاخ ہوتے ہیں، ان کو مینڈ کرتے ہیں، خاص توش کی شالیں یا اور اس سے بھی قیمتی شالیں، وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ملاتے ہیں اس دھاگے کے ساتھ کہ پھر آپ ٹریس نہیں کر سکتے کہ یہاں پر اتنا بڑا گیپ موکھا ہو گیا تھا اور یہاں پر اب بالکل ویسے ہی ہو گیا یہ کپڑا جیسا کارخانے سے بنتے نکلا تھا۔ یہ رفوگروں کا کمال ہے، وہ اپنی چادر لے کے غریب لوگ اور اپنی کانگڑی سلگا کے، کانگڑی مٹی کی ایک انگیٹھی ہوتی اس میں کوئلے ڈال کے وہ پیٹ کے پاس رکھے رکھتے ہیں، گلابی چائے پیتے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بہت بھلے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کشمیری لوگ بہت ہی بھلی کمیونٹی ہے، کیونکہ وہ اپنا تجزیہ بھی کرتے رہتے بلکہ اپنا تجزیہ ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا رہتا ہے اپنے سیلف کا، جو سیلف لے کر انسان پیدا ہوا تھا۔ ہم نے تو اپنے سیلف کے اوپر، جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لیے ہیں، اپنے نام بدل لیے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ہم نے پینٹ کر لیا ہے۔ ہم جب بھی ملتے ہیں، میں اس اشفاق کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا تھا۔ میں تو ایک رائٹر، ایک دانشور، ایک سیاستدان، ایک مکار، ایک ٹیچر، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ جب ملتے ہیں مجھ سے تو آپ اپنے اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے، اصل سیلف کہاں ہے وہ نہیں ملتی، اور اصل سیلف جو اللہ نے دے کے پیدا کی ہے وہ تبھی ملتی ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھنے کی عادت ہے، کوئی اس کو من عرفہ نفس عرفہ ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، تو اس میں پھنسے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ باوس اس کے علم زیادہ نہیں جانتے، ان کو تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو نہیں، اب کبھی کبھی اب عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں تو میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے جاتا نہیں، کیونکہ میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہوں۔ اب میں چاہوں گا کہ میں اپنی مشکل آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بھی میری مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ جیسے پائمال اور پریشان اور درد مند آدمی کا سہارا بنے۔ ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں، کسی یونیورسٹی سیمینار میں، کسی اسمبلی میں، کسی اجتماع میں، کسی گروہ انسانی کے اندر بیٹھے کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہوں اور اس کے اوپر اپنے اپنے جواز پیش کر رہے ہوں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور دلیل ہو اور جس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی کاٹ نہیں ہوگی، شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، تو بابے کہتے ہیں اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، بندے کو ذبح نہ ہونے دینا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی۔ تو ہم نے تو کبھی ساری زندگی ایسا کیا ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو کھڑکار پا جائیں کہ ہماری بیویاں کی جب آتی کہ آپا جی میں تو پھر سیدھی ہو گئی ہوں، ایسا سواریا کہ وہ تھر تھر کمبل لاگی، میں ایک ایک سنائی ہوں، وہی ماسی دے پر توتا وہی پھوپھی دے پڑا، جو بھی کچھ کرتا ہے بندہ کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ میں بڑی دیر کی بات ہے، میں 1946 کی، میں اس وقت بی اے کر چکا تھا، تازہ تازہ بی اے کیا تھا، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ تو ہمارے قصبے کے ایک ساتھ گاؤں تھا، اس میں ایک ڈی بی مڈل سکول تھا، ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل سکول،
اس میں گاؤں کے لڑکے پڑھتے تھے 8ویں جماعت تک. تو وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا اور اس کی جگہ 3 مہینے کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیا. اب میں ایک پدھا سا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ ایک اسکول کو جو ہے ہینڈل کر رہا ہوں، اور مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن میں زور لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دوسرے ماسٹروں کو کہ بی اے کیا ہوتا ہے. لائک وہ بیچارے نارمل یا کچھ اس قسم کی پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا اسکول کو. تو جیسا کہ نئے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے یا جو بھی نیا آتا ہے وہ ہمیشہ سسٹم ٹھیک کرنے پر لگ جاتا ہے. یہ بندے کے اندر ایک عجیب بلا ہے. وہ میں نے کہا کہ میں اسکول کا سسٹم ٹھیک کروں. مجھے چاہیے تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا اور سسٹم جو چل رہا تھا چلنے دیتا. لیکن میں نے کہا نہیں اس کا سسٹم. چنانچہ میں نے کہا یہ گملہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے. وہ جو سن فلاور ہوتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے، پیلا پھول. میں نے کہا اس کو نکال دو، گلاب لگاؤ. یعنی یہ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. اور اگلا پھٹا پیچھے کر دو، پچھلا آگے کر دو، گیرو لگا دو سرخ رنگ کا گملوں کے اوپر، وہ فلانی سفیدی کا. تو یہ سسٹم سارا. اور ماسٹر صاحبان جو ہیں وہ پگڑی باندھ کے کلف لگا کے آیا کہ وہ ماسٹر بیچارے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے کہ کیا. تو وہاں 4تھی جماعت کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. وہاں پہاڑے کہلواتے تھے. آخری وقت میں شام کو جب ہم چھوڑ کے جاتے تھے تو 6 کا پہاڑا تھا اور ماسٹر صاحب رہے تھے کہ 6 12 6 18 6 24 10 تک پھر 7. تو وہ اسٹوڈنٹ ٹھیک پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے. وہاں جا کر میں نے ایک شرط عائد کر دی کہ بچوں کے اندر ڈیش فلنس، شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو سٹیج پہ آنا چاہیے اور بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو کر یہ جو پہاڑا ہے اس کو لکھنا چاہیے. لکھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں تھی، لکھنا پڑھنا چاہتی جانتی، لیکن یہ لکھیں اور لکھنے کے بعد پھر گا کے پڑھیں. تو ایک لڑکا تھا، اب مجھے یاد نہیں اس کا نام صادق تھا یا صدیق، ان دونوں ناموں میں سے ایک تھا. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا بلیک بورڈ کے پاس اور میں چاک سے نہیں لکھوں گا. دیکھیے بالکل معمولی سی بات ہے. تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ صاحب کا حکم ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کا، تمہیں لکھنا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں لکھتا. شرماتا ہوگا، شرمیلا بیچارہ گاؤں کا رہتا. تو اس نے جب نہیں لکھا تو اس نے میرے حکم کے مطابق اسے میرے سامنے پیش کیا دفتر میں. اور اس نے کہا جی کہ یہ پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے بورڈ جو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھتا؟ اس نے کہا میں نہیں لکھتا. تو میں نے اس کا کان پکڑ لیا جیسے ہوتا ہے، اسے مروڑا اور میں نے کہا تو یہ پتہ ہے کہ میں تم کو سخت سزا دوں گا. میں نے یہ اصول قائم کیا ہے، جو سسٹم باندھا ہے اس کے مطابق تم لکھنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں لکھوں گا جی، مجھ سے لکھا نہیں جاتا. شرمیلا تھا شاید میں. تو میں نے کہا ایسے کریں ماسٹر صاحب، آپ اس کو سارے اسکول میں ساری کلاسوں میں 8ویں تک پھرائیں اور لوگوں کو بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ اس طرح کا نافرمان بچہ ہے اور اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات نہیں مانی ہے اور اس کو ہم اپنی کمیونٹی میں سے، اپنے طلباء کی جماعت میں سے نہیں سمجھتے. کچھ ایسے فکرے بنا کی، اور اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو میں چلوں گا ساتھ. خیر وہ ماسٹر صاحب میرے حکم کے مطابق اسے لے گئے اور گھماتے رہے اور بتاتے رہے. اور جو دوسرے ماسٹر تھے 3 4 اور، انہوں نے بھی بادل نخاس کا بڑا طبیب پہ بوجھ سمجھ کے اسے برداشت کیا. انہوں نے پسند نہیں کی میری یہ بات جسے میں اپنی ایڈمنسٹریٹو کوالٹی سمجھتا تھا سسٹم. تو خیر وہ گھوم گیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا. پھر وہ لڑکا چلا گیا. اس کے بعد کبھی نہیں آیا. اس کے والدین کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ نہیں آتا، وہ گھر پہ ہی رہتے. میں نے اس کو اتنا بڑا سکار دے دیا، ایک اتنا شدید زخم، کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا.
میں نے کسی بدنیتی سے تو نہیں دیا، لیکن اب جب میں بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی حماقت جو تھی، اس نے اتنے اچھے پیارے صحت مند بچے کے ساتھ کیا کیا. تو وہ بیچارہ برداشت کر کے چلا گیا. اس کے والدین، میں نے کہا دفع کرو، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا یہ اسکار کا لفظ SCAR کہ میں نے زخم دیا ہے، نشان دیا ہے. میں کہتا تھا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، پڑھانے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کدھر ہوں گے میں اب تک نہیں جانتا. تو ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ جو تھا وہ سہیوال چلا گیا تھا. تو وہاں اس کے باپ بڑا تعلیم پرخش، اس کو پڑھانا شروع کیا، اس کو پھر داخل کیا، لیکن وہ پھر بھاگ جاتا تھا اسکول سے. وہ ڈرتا تھا اور کانپتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا. تو میں نے جب بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. وقت گزرتا گیا، مجھے پتہ یہ چلا کہ تعلیم اس نے حاصل کر لی ہے، اور وہ کسی یہاں لاہور کی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس نے BSc بھی کیا. اندازہ تھا، جو لوگ مجھے آ کے یہ بتاتے تھے کہ شاید یہ وہی لڑکا ہو، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ. تو اب یقین کی دیکھیے کئی صورتیں ہیں، اور وہ جب آپ کی گرفت میں نہ آئیں اور آپ ایسے مزمحل ہو جائیں، فرسٹریٹڈ، تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. آپ اپنی ذات کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے ساتھ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے. تو پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم عید پڑھ چکے، تو جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جپی ڈالتے ہیں نا کہ ملتے. یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ کی صف میں ادھر کا بندہ ہو، ادھر کا بندہ ہو، کھڑے لوگ ہوں، کوئی بندہ معروف ہو تو زیادہ لوگ اس کو جپی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تم میرے ساتھ لوگ ملتے رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے جپی ڈالتے رہے. اور میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے اس بات کے آرزو مند ہیں کہ یہ اشفاق صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ تو معانقہ کرنا بہت ہی مباح بات ہے. تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کسی سے مل رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا، تو میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر دیکھا. میں نے آگے بڑھ کے اسے جفی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے نکلے. اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا. میں تو بڑا تھا، مجھے تو وہ پہچانتا ہے، وہ تو اتنا چھوٹا سا چوتھی جماعت کا. اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، اور میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اپنی ذات سے اس سے معافی ملے. بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں تھی، لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر گزری، کتنے برس گزر گئے، یہ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے اس کے. اور اب میرے ساتھ بھی وہ واقعہ جو ہے اپنے ایک نئے روپ میں اجاگر ہو کے مجھے بھی ہانٹ کرتا ہے، جسے کہتے ہیں. تو میں آپ سے اور سب سے یہ بالکل درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے، بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ اس کی میں نے پھٹکڑی پھول کر دی، ایسے کہتے ہیں. لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور آپ اس کے قاتل ہیں، تو اس کا دین، اس کی دیت، اس کا قصاص کس طرح سے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ کشمیری جن کو ہندوستانی گورنمنٹ اپنا اٹوٹ انگ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، انہوں نے
پچھلے 55 برس میں کتنے زخم ان کو دیے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، نفسی بھی، اور ہر طرح کے لیے. اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ان کے سامنے ویسی ہی ہو گئی ہے جس طرح ایک سکار لے کے انڈیویجول کی میں نے آپ سے بات کی، وہ سارے کے سارے اس طرح کے. اور ان کے دل پر، حالانکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ بھی اکثر آپ بیٹھے بات کرتے ہیں کہ نہیں انڈیا کے بہت اچھے ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ دھیمے انداز کی بیبیاں ماتھے پہ بندی لگاتے ہیں تو اچھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہنچ کر جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں اس اتنی بڑی قوم کو ملاحظہ کرتا ہوں، تو وہ بھی ان لوگوں کو کوئی گھر ایسا نہیں، سارے کشمیر میں کوئی ایک گھر جس کے اندر ان کی انڈیا کی فوج نہیں کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا، کوئی گھر ایسا نہیں. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چونکہ بہت پیارے اور ہمارے بدن کا حصہ ہیں اور ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس لیے ہماری محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اب ہم کر رہے ہیں، ان سے 7 لاکھ کی فوج اندر بھیجی ہوئی ہے. تو ایسی کوتاہیاں انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہیں آدمی سے، اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہیں. اور جب اجتماعی رنگ میں ہونے لگے تو باوجود اس کے کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن بباطن کامیاب ہوتے نہیں ہیں. ہمارا اور اللہ کے ٹائم کا بڑا فرق ہے. ہمارا جو ایک دن ہے اللہ کا تو وہ کچھ نہیں، پتہ نہیں کتنا ہمارا ٹائم لگ جائے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے. اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے اس کی کیلکولیشن. تو اب ہم اپنے ان بھائیوں کا، اور میں اپنے اس بچے کا جس کا میں ہیڈ ماسٹر بن کے گیا تھا، اس طرح سے مکافات پرائشچت جسے کہتے ہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، ہم جا کے ان سے لڑ تو سکتے ہیں، لیکن پیارے خواتین و حضرات، وشنگ ویل ایک ایسی چیز ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے. میں اس کے اوپر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے وش ویل کرتے ہیں، آرزو اچھی رکھتے کہ یہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی، اللہ اس کو بھاگ لگاتا، آپ کہیں بیوقوفی سے بے خیالی میں کہہ دیتے اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی وہ دعا یا وشنگ ویل اس کو پکڑ لے. ہمارے قدرت اللہ صاحب دعا نہیں کرتے، ان کا یہی اسٹائل تھا کہ ہی وڈ وش ویل فار اینی باڈی، جس نے درخواست کی اس کو کیا اور اس کا کام ہو گیا. تو آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے ابتلا سے گزر رہے ہیں اور بہت تکلیف میں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو وش ویل ضرور کریں. اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی مغرب کا وقت بھی آتا ہے آپ کے گھر میں، تو اس کے ساتھ ڈھول گا کر اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے اوپر صریحاً ظلم ہو رہا ہے، میں اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا، نہ کر سکتی ہوں، میں ان کے لیے وش ویل کرتی ہوں، اے اللہ میری مدد کر. آپ دیکھیں گے یعنی اس کے لیے ٹائم پھر نکالنا پڑے گا. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آپ ایڈیٹوریل پڑھ گئے یا آپ نے کوئی ایسا ایڈیشن اخبار کا دیکھ لیا جس میں کسی وہ نہیں کاٹ کرے گا، اخبار بالکل نہیں کریں گے. آپ جو سب یہاں تشریف فرمائے اتنے ہی بندے، باقی کے نہیں، لاہور کے یا کراچی کے، ان کو میں نہیں کہتا، صرف آپ ہی یہ ویل وشنگ کا کام شروع کریں تو اصل میں وہ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچنے کے لیے ہوتی ہے. یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کرتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں کھینچی ہے اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا. تو میرے لیے یہ ضرور دعا کریں کہ مجھے وہ نوجوان، اب ماشاءاللہ اس کے بچے ہوں گے، وہ مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حد پہنچتا ہے اور مجھے معاف کر دے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.